ٹرک کے اندر ہلکی سی روشنی، باہر بارش کی آواز اور ہمارے درمیان ایک خاموش سا رشتہ بنتا جا رہا تھا۔ نہ کوئی وعدہ تھا، نہ کوئی نام، مگر پھر بھی دل چاہ رہا تھا کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ آہستہ آہستہ ڈرائیور نے میرے ایک ایک انگ کو اور میرے منہ سے کہانی۔ رات کا ڈرائیور۔ میرا نام احمد ہے اور میں 20 سال کا ہوں۔ میرا وزن 55 کلو ہے۔ ایک رات بھیگی ہوئی جیکٹ میں سڑک کنارے اکیلا کھڑا کانپ رہا تھا، کیونکہ ہماری بس اچانک خراب ہو گئی تھی اور آس پاس کئی میل تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ موبائل کی بیٹری صرف 2% رہ گئی تھی اور ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے پر ایسے لگ رہی تھی جیسے رات اسے اپنے اندر نگل لینا چاہتی ہو۔ تبھی دور اندھیرے میں ایک بڑے ٹرک کی زرد ہیڈ لائٹ نمودار ہوئی جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ کر رک گیا۔ ٹرک کے اندر بیٹھا شخص 55 سالہ سلیم خان تھا۔ لمبا قد، چھوڑے کندھے، ہلکی سفید داڑھی، بھاری آواز اور آنکھوں میں عجیب سی تکن لیے وہ کئی سالوں سے راتوں میں لمبے روٹس پر ٹرک چلاتا تھا۔ اس نے کھڑکی نیچے کی، ایک نظر بھیگے ہوئے احمد پر ڈالی اور دھیمی آواز میں کہا، اس وقت اکیلے کھڑا رہنا محفوظ نہیں ہے لڑکے، اگر شہر جانا ہے تو بیٹھ جاؤ، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ احمد چند لمحے خاموش کھڑا رہا، کیونکہ بچپن سے اس نے رات کے ڈرائیوروں کے بارے میں عجیب کہانیاں سن رکھی تھی، مگر بارش اب پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ اس کے کپڑے جسم سے چپک گئے تھے اور سردی اس کے ہاتھوں کو سون کر رہی تھی۔ آخرکار اس نے ہمت کی، ٹرک کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا، جہاں ہلکی گرمائش، پرانے گانوں کی مدھم آواز اور سلیم خان کی پراسرار خاموشی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹرک خاموشی سے بارش بھری سڑک پر آگے بڑھ رہا تھا۔ شیشے پر گرتے بارش کے قطرے ہیڈ لائٹ کی روشنی میں ایسے چمک رہے تھے جیسے اندھیرے میں کوئی اداس یاد جگمگا رہی ہو۔ احمد ابھی تک سردی سے کانپ رہا تھا اور اس کے ہاتھ بار بار جیکٹ کی آستینوں میں چھپا رہے تھے۔ سلیم خان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھی، پھر بغیر کچھ کہے اپنے ساتھ رکھا ہوا گرم چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اے لڑکے، پکڑو ورنہ بیمار ہو جاؤ گے۔ اس کی بھاری مگر نرم آواز میں عجیب سی اپنیت تھی۔ احمد نے کپ ہاتھ میں لیا تو اس کی انگلیاں ہلکا سا سلیم کے ہاتھ سے ٹکرائیں اور نہ جانے کیوں اس ایک لمحے میں اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، شاید اس لیے کہ اتنی سنسان رات میں کوئی اجنبی پہلی بار اس کی اتنی فکر کر رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر سلیم خان نے دھیمی آواز میں پوچھا، گھر والے فکر نہیں کریں گے؟ احمد نے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، فکر کرنے والا کوئی خاص نہیں۔ یہ سنتی ہی سلیم خان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس ابھرا، جیسے اس نے اس جواب میں اپنی تنہائی دیکھ لی ہو۔ ٹرک کے اندر اب صرف انجن کی گونج، بارش کی آواز اور دو خاموش دلوں کی بے چینی باقی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ٹرک ایک سنسان ڈھابے کے قریب رکا۔ باہر ٹھنڈی ہوا زور سے چل رہی تھی۔ سلیم خان نیچے اترا اور احمد کے کندھوں پر اپنی موٹی شال رکھ دی۔ تمہیں سردی بہت لگ رہی ہے؟ اس ایک جملے میں ایک نرمی تھی کہ احمد پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کرنے لگا۔ وہ دونوں ڈھابے کے باہر کڑے گرم چائے پی رہے تھے۔ دور سڑک پر صرف دھند تھی اور قریب کھڑا وہ پرانا ٹرک۔ احمد بار بار چوری چپ کے سلیم خان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تکن تھی، مگر ساتھ ہی ایسی شفقت بھی جو احمد نے شاید برسوں سے کسی میں محسوس نہیں کی تھی۔ اور اسی لمحے احمد کو احساس ہوا کہ بعض اوقات انسان لمبے سفر میں منزل سے پہلے کسی احساس سے ٹکرا جاتا ہے۔ چائے ختم ہونے کے بعد دونوں دوبارہ ٹرک میں آ کر بیٹھ گئے۔ باہر بارش اب پہلے سے ہلکی ہو چکی تھی، مگر رات کی ٹھنڈک مزید گہری محسوس ہو رہی تھی۔ سلیم خان نے انجن سٹارٹ کیا تو مدھم موسیقی پھر سے چلانے لگے۔ احمد خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھتا رہا، لیکن اس کا دھیان بار بار سلیم خان کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے، چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر لہجے میں عجیب سی نرمی، جیسے وہ سخت زندگی گزارنے کے باوجود اندر سے ٹوٹا ہوا انسان ہو۔ کچھ دیر بعد اچانک ٹرک زور سے ہچکولے کھا کر ایک طرف رکا۔ سلیم خان نے آہستہ سے گالی دی اور باہر اتر گیا، شاید ٹائر پھنس گیا ہے۔ احمد بھی فوراً نیچے اتر آیا۔ بارش کے بعد مٹی نرم ہو چکی تھی اور ٹرک کا پچھلا پہیہ کیچڑ میں دھس گیا تھا۔ دونوں مل کر ٹرک کو نکالنے کی کوشش کرنے لگے، مگر پھسلن اتنی تھی کہ احمد کا پاؤں اچانک پھسل گیا۔ وہ گرنے ہی والا تھا کہ سلیم خان نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا۔ احمد کا جسم سیدھا آ کر اس کے سینے سے لگا۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے رک سا گیا۔ بارش کے قطرے دونوں کے چہروں پر گر رہے تھے اور ان کے درمیان صرف تیز سانسوں کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ سلیم خان نے مضبوطی سے اسے سنبھالنے رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، بڑا سنبھل کر احمد، یہ راستے بہت پسلے ہوئے ہوتے ہیں۔ مگر اس لمحے احمد کو لگا جیسے وہ صرف سڑک کے بارے میں نہیں کہہ رہا۔ احمد نے نظریں جھکا لی، لیکن اس کی دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔
پہلی بار کسی کے اتنے قریب آ کر اسے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ٹرک آخرکار باہر نکل آیا اور دونوں واپس اندر آ گئے۔ احمد کے کپڑے اب بھی ہلکے گیلے تھے۔ سلیم خان نے ہیٹر تیز کر دیا، پھر اپنی شال دوبارہ اس کے کندھوں پر ٹھیک کرتے ہوئے بولا، تم خود کو خیال بالکل نہیں رکھتے۔ اس ایک جملے میں ایسی فکر تھی کہ احمد کے اندر برسوں کی خاموشی تنہائی جیسے آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ وہ خاموشی سے سلیم خان کو دیکھتا رہا اور شاید پہلی بار اسے یہ رات ختم ہونے کا ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ ٹرک دوبارہ لمبی سنسان سڑک پر چلنے لگی۔ باہر ہلکی بارش شیشوں پر پھسل رہی تھی اور اندر مدھم زرد روشنی میں احمد کا چہرہ عجیب سا پرسکون لگ رہا تھا۔ اس کے نرم نکوش، بھیگے ہوئے بال اور سردی کی وجہ سے ہلکے سرخ پڑتے گلابی ہونٹ بار بار سلیم خان کی نظروں میں آ رہے تھے، مگر وہ ہر بار خود کو دوبارہ سڑک کی طرف متوجہ کر لیتا، جیسے وہ اپنے اندر اٹھتے احساسات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ احمد نے محسوس کیا کہ سلیم خان غیر ضروری باتیں نہیں کرتا، مگر اس کی خاموش فکر ہر لمحہ ساتھ رہتی ہے۔ کبھی ہیٹر اس کی طرف کر دیتا ہے، کبھی رفتار آہستہ کر دیتا ہے تاکہ اسے جھٹکا نہ لگے، اور کبھی خاموشی سے اس کے کندھوں پر شال درست کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں احمد کے دل میں عجیب سی نرمی پیدا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سردی بڑھنے لگی تو احمد نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بازو سمیٹ لیے۔ سلیم خان نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، اگر چاہو تو تھوڑا دیر آرام کر لو، ابھی سفر لمبا ہے۔ اس نے آہستہ سے سر سیٹ کے ساتھ ٹکا دیا، مگر چند منٹ بعد ٹرک کے ایک جھٹکے سے اس کا سر ہلکا سا سلیم خان کے کندھے سے جا لگا۔ احمد فوراً سیدھا ہونے لگا، مگر سلیم خان نے دھیمی آواز میں کہا، رہنے دو، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس ایک جملے نے احمد کے دل میں عجیب سی گرمی بھر دی۔ باہر بارش اب بھی جاری تھی، مگر ٹرک کے اندر دو تنہا انسانوں کے درمیان خاموش جذبات آہستہ آہستہ ایک تعلق میں بدلنے لگے تھے۔ صبح ہونے کے قریب بارش آہستہ آہستہ رک چکی تھی۔ سڑک کے کنارے پہلی دھند اب سورج کی ہلکی روشنی میں گھلنے لگی تھی، اور کئی گھنٹوں کے اس سفر کے بعد احمد کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ اپنی زندگی کے نئے احساسات کی طرف آ گیا ہو۔ سلیم خان نے ٹرک ایک چھوٹے سے بس اڈے کے قریب رکا، جہاں سے احمد کو اپنی منزل تک جانا تھا۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش بیٹھے رہے، جیسے رات بھر کے وہ جذبات الفاظ میں بدل ہی نہ پا رہے ہوں۔ پھر سلیم خان نے اپنی جیب سے ایک پرانا سا کاغذ نکالا جس پر ایک نمبر لکھا تھا اور احمد کی طرف بڑھا دیا، زندگی میں کبھی خود کو اکیلا محسوس کرو تو یاد رکھنا، ہر انسان کو صرف محبت نہیں، عزت اور خلوص بھی چاہیے ہوتا ہے۔ احمد نے خاموشی سے وہ کاغذ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی، کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ بعض لوگ ہماری زندگی میں صرف چند گھنٹوں کے لیے آتے ہیں، مگر ہمیں برسوں کی سمجھ دے جاتے ہیں۔ وہ ٹرک سے نیچے اترا تو سرد ہوا اب پہلے جیسی بحرہ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سلیم خان نے انجن سٹارٹ کیا اور جانے سے پہلے صرف اتنا کہا، بیٹا، انسان کی اصل خوبصورتی اس کے دل اور کردار میں ہوتا ہے۔ وقتی احساسات ختم ہو جاتے ہیں، مگر اچھا رویہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ ٹرک آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہو گیا اور احمد دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس رات اس نے یہ سیکھ لیا تھا کہ زندگی میں ہر تعلق کا مقصد صرف محبت نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہمیں تنہائی میں سہارا دینا، دوسروں کی عزت کرانا اور انسانیت کی گرمی محسوس کروانا بھی سکھا جاتے ہیں، اور شاید یہی کسی بھی سفر کا سب سے خوبصورت سبق ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہماری تمام کہانیاں، کردار، تھمبنیلز اور واقعات صرف آپ کی انٹرٹینمنٹ اور جذباتی احساسات کو ظاہر کرانے کے لیے تخلیق کیے جاتے ہیں۔ ان کا کوئی حقیقی شخص، خاندان یا واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر کسی کردار یا واقعے کی مشابہت کہیں نظر آئے تو یہ محض اتفاق ہے۔ آپ کی محبت اور سپورٹ کا ہی ہمیں مزید خوبصورت کہانیاں لکھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔